يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ والسلام ہو سارے انبیاء اور رسل پر، بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دنیا کا سب سے مقدس دین ہے، سب سے اچھا اور آسان دین ہے، اور ایک کامل دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے. یہ اس دین کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. انسانوں، میں نے اس دین کو عطا کر کے اپنی نعمت کو مکمل کیا، پورا کیا، تمام کیا، اور تمہارے لیے کوئی طریقہ زندگی منتخب کیا تو وہ دین اسلام ہے. اسی لیے قرآن نے ہمیں تعلیم دی کہ لوگوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، رب سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کی بات کو مانو، اور رب نے جو رسول کو بھیجا ہے اس کی بات کو مانو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، ویسٹ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی طرف سے ہمیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، وہی ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے. اس سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے اس دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، نہ اپنے آبا و اجداد کے رسوم اور رواج کو بجا لا سکتے، کیونکہ دین ہم کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور حضرت عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ہمارے دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ دین کا جز نہیں ہے، اور وہ عمل قابل رد ہے. فَهُوَ رَدٌ، جس کو شرعاً بدعت کہا گیا. یعنی مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اسی طرح سے اگر رسول بھی شرک کریں گے تو رسول کا عمل قابل قبول نہیں بتایا گیا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی، اگر کسی وجہ سے آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. امت تو کجا کہ نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھی شرک میں مبتلا رہیں گے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. جب نبی کا عمل قابل قبول نہیں تو امت کا بھی عمل، اگر امت نے شرک کیا ہے اس کا نہ نماز قابل قبول، نہ روزہ، نہ حج، کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور اسی طرح سے بدعت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بدعتی گویا ایک معنی میں گستاخ رسول ہوتا ہے. وہ گویا یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ نبی نے نعوذ باللہ دین میں کچھ کمی رکھی اور میں عمل سے بتا دے رہا ہوں کہ ایسا یہ دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
ہر مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کوئی نہ کوئی بدعت ہندوستانی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تقریباً یہ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں اس مہینے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اکثر احادیث ضعیف ہیں، یا تو موضوع ہیں، یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، جو صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں. تو شعبان کی فضیلت کے بارے میں ایک ہی بات یاد رکھیے اس مہینے کے اہمیت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نفل روزے زیادہ رکھتے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے. بس یہ ایک بات صحیح ثابت ہے صحیح حدیث سے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے جو رمضان میں کبھی یعنی ایک فطری تقاضے کے تحت روزے چھوٹ جاتے تھے 5-6 جو بھی، تو میں شعبان میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی. بس اس سے ہٹ کے اور کوئی زیادہ فضیلت والا مہینہ نہیں بتایا گیا اس کو. لیکن آج موضوع احادیث اور ضعیف احادیث کو اتنا پھیلایا گیا کہ شعبان کی عظمت کے لیے مختلف طرح سے لوگوں میں باتیں عام کر دی گئی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید کا مہینہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بڑوں کی عید کا مہینہ ہے. یاد رکھیے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو نیک ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے جنت میں ایک مقام ہے علیین، ان کی روحیں وہاں رہیں گی. اور اسی طرح سے جو کافر مشرک منافق اور یعنی نافرمان ہیں ان کی روحیں سجین میں رہیں گی جو جہنم میں ایک مقام ہے. وہاں سے روحیں لوٹ کر صرف قیامت کے دن ہی آئیں گی، اس سے پہلے نہیں. جیسے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جبکہ یعنی روح کو جو ہے جسم سے ملا دیا جائے گا. سورہ تکویر میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ اور ہم کو یہ بات نہیں ملتی کہ پھر روحیں لوٹ کر آتی ہیں دنیا میں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں روحانی لوٹ کر آئی ہے، یعنی جو گزر گئے اس سال ان کی روحانی لوٹ کر آتی ہے. استغفر اللہ، یہ عقیدہ غلط ہے سراسر، اور اس طرح سے ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کی عید مردوں کی عید نام سے کوئی عید ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا اس طرح کا عمل. اور ایک جو 15ویں شعبان کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب 15ویں شعبان ہو تو لوگوں تم اس دن کا روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو. یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل فضیلت والی راتیں اگر کوئی ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور اس میں بھی طاق راتیں. اور سب سے اہم فضیلت والی جو رات ہے وہ شب قدر ہے. شب قدر کو تلاش کرنا ہے. شب برات کا جو لفظ ہے، شب کے معنی رات، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. برات کے معنی گناہوں سے صاف ہونا یعنی بری ہونا. تو یہ شب برات حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہ کوئی فقہ کی کتاب میں ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن دیکھیے کہ کتنی بدعات اس مہینے میں پائی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف طرح کی بدعات اور خرافات کرتے ہیں. عام طور پر 15ویں شعبان کو دیکھنے میں جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہے خاص طور سے 15ویں شعبان آنے سے پہلے قبرستانوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے اسی رات لوگ جو ہے زیارت قبر کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے آداب بتائے، احکام بھی بتائے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزروها فانها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا. ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی نے زیارت قبر سے لوگوں کو منع کیا تھا، لیکن جب لوگوں کے اندر عقیدہ توحید اچھی طرح سے یعنی راسخ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ الآن فزروها، اب تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تمہاری آخرت کو یاد دلائے گی. قبروں کا وزٹ، قبروں کی زیارت، وتزہد الدنیا، اور دنیا کی محبت کم کر دے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں اذکروا کثرۃ تحازم اللذات یعنی الموت، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، اور کیونکہ یہ تمہاری نفسانی خواہشات کو توڑنے والی ہے، کچلنے والی چیز ہے.
اور ایک جگہ بتایا گیا کفا بالموت واعظہ، یعنی آدمی کے لیے موت کی یاد کافی ہے اس کی اپنی اصلاح کے لیے. یعنی ہم کو جو ہے زیارت قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دیے ہیں. تو اس کی روشنی میں زیارت قبر، علماء نے کہا کہ 3 طرح کی زیارت قبر آج پائی جاتی ہے لوگوں میں. ایک ہے زیارت سنی یا زیارت صحیح طور سے زیارت سنت کے مطابق، جس میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، نہ پھول لے جانا ہے نہ چادر لے جانا ہے، سیدھا سادہ قبرستان جانا ہے اور جا کر یعنی دعا پڑھنا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. بس یہی دعا سارے یعنی اہل قبر کے لیے. اے قبرستان میں رہنے والے ایمان والو، اللہ کی رحمتیں، اس کی سلامتی، اس کی برکت تم پر نازل ہو. انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے آ گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، انشاءاللہ ہم تم سے ملاقات کریں گے، مل جائیں گے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ قبروں کی زیارت کی دعا بتائی گئی. ایک اور دعا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار المومنین. 2-3 دعائیں آئی ہیں حدیث میں، لیکن اس میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں ہے، نہ پھول لے جانا ہے، نہ چادر لے جانا ہے، نہ قبر کو دھونا ہے، کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے کئی قبرستانوں کی صفائی ہو رہی ہے اور کئی قبروں کو جو ہے پختہ جو بنایا گیا اس پر کلر ہو رہا ہے، پینٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کہ 15ویں شعبان آ رہی ہے. اس کے لیے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہے وہ بھی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنے حجرے میں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گئی، دیکھا کہ بقی کے پاس آپ ہیں اور وہاں دعا کر رہے ہیں، یعنی اہل بقی کے لیے. بقی میں جو تدفین یعنی مدفون ہیں صحابہ، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ٹھہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ فوری وہاں سے آ گئی اور اپنے حجرے میں رہی. یاد رکھیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے. اگر 15ویں شعبان کو زیارت کرنا رہتا مستقل تو اللہ کے رسول ہر سال کرنے جاتے، لیکن یہ 1 مرتبہ کا واقعہ ہے. اور ہم سے زیادہ پیارے رسول کی ایک سنت پر عمل کرنے والے، فدا ہونے والے صحابہ اکرام ہیں. خدایا مجھے بتائیے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے دور خلافت میں کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا. تو یہ عمل اللہ کے نبی سے جو 1 مرتبہ ثابت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے بتایا جاتا. اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو کچھ چیزیں خصائص نبی میں سے ہیں، نبی کے لیے خاص ہے وہ چیزیں. اس میں سے ہو سکتا ہے اس رات بتا دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جا کر مرحومین کے لیے مغفرت کریں، لیکن آپ نے امت کو حکم نہیں دیا کہ جو ہے ایسا عمل کرو. 15ویں شعبان کو دیکھا جاتا ہے کہ جگہ جگہ یعنی قبرستانوں پر لائٹ لگا دی جاتی ہے، اور اس سے پہلے قبر کو اور پختہ بنا دیا جاتا، سنگ مرمر کے ذریعے بعض جگہ دیکھا گیا، اور بعض جگہ کلر کیا جاتا اور لائٹنگ لگائی جاتی ہے خاص طور سے. حالانکہ یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا. اسی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اسی سے شرک کا دروازہ. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، اے علی جتنی قبریں پختہ ہیں ان سب کو زمین دوز کر دو، زمین کے لیول میں کر دو اور کوئی قبر پختی نہ رہے. تو حضرت علی اس کام کے لیے مقرر کیے گئے اور انہوں نے ساری قبروں کو جو پکی تھیں زمین دوز کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو پختی بنانا اور قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو دھونا اور اس کا جو ہے اس پر خوشبو وغیرہ لگانا، یہ سب غیر اسلامی عمل ہے. اس پر چادریں چڑھانا اسلام سے اس کا 1% بھی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی طبقہ جو ہے یعنی قبروں کو پکی بناتا ہے اور اس پر گلدستہ وغیرہ رکھتا ہے. یہ اسلام اس کی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو زیارت القبور کے جو 3 طریقے بتائے گئے، ایک طریقہ ہے زیارت سنی یعنی سنت کے عین مطابق، اور ایک ہے زیارت بدعی یعنی
لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنی طرف سے، دعا تو پڑھتے نہیں، اس کے بجائے پھول لے کے جاتے یا تو چادر لے کے جاتے، اور مقصد یہ ہے کہ پھول کے ذریعے یعنی مرحوم کو آرام پہنچے، اور غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نہ غلاف چڑھانا ہے نہ پھول، اس کے لیے ایک دلیل لی جاتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور رک کر ایک چھوٹی سی ڈالی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیا آپ نے، اور آپ نے صحابہ سے کہا وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں میں عذاب جو ہو رہا ہے بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، شرک وغیرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے بے احتیاطی برتتا تھا اور دوسرا شخص چغلی کرتا تھا زیادہ، اس وجہ سے دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا۔ تو میں نے ان دونوں قبروں پر جو 2 ڈالیاں لگا دی ہے تاکہ ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائے۔ یہ خصائص نبی میں سے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں، اور وہ نبی کا مبارک ہاتھ۔ اور پیارے نبی نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ پھول چڑھاؤ قبر پر، ہاں، یا چادر چڑھاؤ یا چادر گل چڑھاؤ، کبھی بھی کوئی حدیث میں نہیں فرمایا گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بقیع کا جو قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن کسی صحابی کی قبر پر نہ چادر ہے، نہ پھول ہے، نہ کچھ ہے۔ یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم بڑی بڑی قبریں اولیاء اللہ کی بنائی جا رہی ہیں، اور اس پر چادر چڑھایا جا رہا، اور اس پر خوشبو لگایا جا رہا، اس کا عرس کیا جا رہا، مختلف طرح کے کام جو شرک تک انسان آدمی کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو مشرک رہے گا اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں۔ فحبطت اعمالهم یعنی فلا نقیم له یوم القیامت وزنا، مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کے سارے اعمال خیر کو اکارت کر دے گا اللہ تعالیٰ، ویسٹ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی ان کے اعمال کی، مشرک کے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ قبروں کا طواف کر رہے ہیں، قبروں کو بوسہ دے رہے ہیں، اولیاء اللہ کے قبروں کو دھو رہے ہیں، اور قبروں پر جو خوشبو لگا رہے ہیں، یہ سراسر غیر اسلامی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو خوشی کی جگہ نہ بنا، عرس اور میلے کی جگہ نہ بنا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی مقدس قبر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے نبی کی قبر کی کیسے حفاظت کی دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی جھک بھی نہیں سکتا ادھر آپ کے قبر شریف کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سب کیا ہے، بدعات اور خرافات ہیں، اور بعض اعمال آدمی کو شرک کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والغلو، لوگوں تم غلو کرنے سے بچو، یعنی حد سے زیادہ کوئی بھی غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں یہی غلو کی وجہ سے۔ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ تو آج دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان سارے خرافات سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ جب نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نبی کی قبر پہ چادر گل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اور چادر چڑھائی جا سکتی، تو دوسروں کی قبر پہ کیسے؟ جب نبی کی قبر کا طواف نہیں کیا جاتا تو دوسروں کی قبر پہ کیسے طواف کیا جائے؟ یہ سب جو ہے شرک ہے، حرام ہے، اور اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی میں خواتین کو اجازت ہے آنے کی، لیکن نبی کی قبر کے پاس، نبی کی قبر کی زیارت کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے آخری وقت لعنت فرمائی، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت دور ہو جائے ایسی عورتوں سے جو قبروں کی وزٹ کرتی ہیں، قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ آج دیکھیے جتنے آستانے ہیں، جتنے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، وہ تقریباً عورتوں سے بھری پڑی ہیں، مرد تو کم ہے، زیادہ خواتین ہیں وہاں پر، اور وہاں جا کر منت مرادیں اور مختلف طرح کی عبادتیں، عبادت کے اقسام بجا لاتی ہیں۔ قبروں کا طواف کرنا اور قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، یہ سب حرام ہے۔ اور اہل قبر سے جو ہے دعا کرنا، دعا کرانا، یہ سب غیر اسلامی عمل ہے۔ تو زیارت بدعی یہی ہے، اور زیارت بدعی میں یہ بھی ہے کہ اللہ ہم فلاں بزرگ کے طفیل سے تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے قبر پہ ٹھہر کے ایسا بولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں
یہ کر سکتے اے اللہ یہ جو صاحب قبر ہے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، ان کے عذاب کو ختم کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، یہ دعا کر سکتے ان کے حق میں، نہ کہ ان سے مانگا جائے ان کے طفیل وغیرہ سے۔ اور اسی طرح سے ہے زیارت شرکی۔ علماء نے زیارت کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ زیارت سنی، زیارت بدعی اور زیارت شرکی۔ زیارت شرکی میں کیا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو بوسہ لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف دنیا میں ایک ہی پتھر ہے، وہ ہے حجر اسود، اس کو بوسہ لینے کا اللہ کے نبی سے وہ عمل ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، دوران طواف حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے کہا اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا، میں نے میرے نبی کو تجھے تقبیل بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صرف وہ ایک ہی پتھر ہے جس کا بوسہ لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کسی بھی ولی کی قبر ہو یا کچھ بھی ہو اس کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز ہے، اس کے کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ اور صرف کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی قبر وغیرہ پر غلاف چڑھانا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ یہ ایک پتھر کے اوپر آپ جو ہے غلاف چڑھا رہے ہیں اور خوش ہے کہ مودی نے بھیجا، فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا غلاف، اور ہماری قیادت بڑی عجیب ہے، بیوقوف، بڑے شوق سے فوٹوਆਂ لے کے اخبار میں ڈالتے، دیکھو فلاں لیڈر نے جو ہے اجمیر کو جو ہے غلاف بھیجا۔ یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ امت مسلمہ کا ایک پیسے کا فائدہ، نہ اسلام کا کچھ فائدہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ زیارت کی جو پہلی قسم ہے زیارت سنی، اسی کو اپنائیں، سنت کے عین مطابق زیارت کریں۔ اور زیارت کا عین مقصد کیا بتایا گیا؟ ہمارے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ ہو، عمل کو خالص کریں ہم اللہ کے لیے، اور یہ سمجھیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس گڑھے کے اندر آنا ہے، تو یقیناً ہمارے اعمال میں سدھار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے زندگیوں میں بے دینی بدعملی کی وجہ یہ ہے دنیا کی بیجا محبت، دنیا کی بیجا محبت، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یعنی موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، موت کی تمنا بڑے اس سے کر رہے تھے، ذرا مصیبت آ گئی اللہ موت بھی نہیں دے رہا بھائی، یہ بولتے ہیں ہم۔ قرآن نے موت کی تمنا کرنے کا حکم نہیں دیا، موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی کو اپناؤ، تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھا ہے، اور آنے والا کل کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ لہٰذا ہم سب سے اہم چیز اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ پر کامل اعتماد، یقین، اور عبادت کے سارے اقسام اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی ولی کے لیے، کوئی نبی کے لیے قطعاً عبادت کی کوئی قسم بھی نہ کرے، اور جو کرے گا وہ شرک کر رہا ہے، اور مشرک کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہے اور آخرت میں بھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ اسلام پر قائم ہیں، اکثر مسلمان، نام تو مسلمان ہے لیکن کام پورے شرکیہ ہیں۔ اگر آپ 15ویں شعبان کو جاگنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے جتنا عبادت کرنا ہے کر لیجئے اور سو جائیے۔ رات پوری جگنے کی رات بلکہ مشہور کرنا اور روڈوں پر گھومنا، فل یعنی اسپیڈ سے بائک چلانا، ہارن مار لیتے جانا، آج کل نوجوانوں کا جو مشغلہ بن گیا، یہ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور مشہور ہے کہ اس رات صلاۃ تسبیح پڑھی جائے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور باجماعت اللہ کے نبی نے نہ کبھی پڑھایا، نہ صحابہ نے کبھی پڑھایا۔ اور اسی طرح سے تقریر سننا اور بڑے بڑے جلسے کرنا، جلسے شب برات، اس کے لیے مقررین کو بلا رہے، یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، کیا حیدرآباد میں علماء نہیں ہیں؟ اور یاد رکھیے دین پھیلتا ہے علماء ربانی سے، اور دین برباد ہوتا ہے علماء سو سے، بدترین علماء جو پیٹ پالو ہیں ان سے جو ہے یہ دین خراب ہوتا ہے۔ تو آج کتنے ایسے ہیں علماء سو جو خود گمراہ ہو رہے ہیں، ذلوا و اضلوا، خود گمراہ ہوئے، انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے
یہ بڑوں کی عید مردوں کی عید نہیں ہے، اور عید جتنی بھی ہے دین کے وقت ہوتی ہے، اور وہ بھی سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور وہ بھی دین کے وقت ہے۔ اور اکثر رات کے وقت جو عیدیں ہیں وہ غیر مسلموں کی ہیں، اس میں شیطانیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں شراب پینا، ناچ گانا، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ ڈالنا، چیخ پکارا کرنا۔ دیکھتے ہیں ہم غیر مسلموں کی جو فیسٹیولز ہیں ہمارے سامنے، اکثر ان کی عیدیں شام میں ہی ہوتی ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ مردوں کی عید ہے، بڑوں کی عید ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کچھ پکا کر جانماز بچھا کے کھانا وغیرہ رکھ دیتے، اور اس پر فاتحہ اور الگ الگ طرح کے کام کرتے، استغفر اللہ، جس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ روحانی آ کر بیٹھ جاتی، اور وہ کھا کے جانے کے بعد ہم ان کا بچاوا کھائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اور پھر وہ جاتے نہیں، بیٹھ جاتے، اب ان کو بھگانے کے لیے آتش بازی، پٹاخے چھوڑے جاتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پٹاخے پھوڑتے اس رات، جائز نہیں ہے۔ تو زیارت قبر کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سنت پر عمل کرنے میں عزت ہے، سہولت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور نجات ہے انشاءاللہ جہنم کی آگ سے، سنت پر عمل کرنے میں۔ اس کی جو ضد ہے بدعت پر عمل کرنے میں نقصان ہے، بربادی ہے، اور ذلت ہے، اور اسی طرح سے جو ہے جہنم کا عذاب اس کا بدعتی کا مقدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر رہوں گا، اور میری امت کو پہچان لوں گا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، خوش ہو جاؤں گا، تو وہ ایک جماعت آئے گی، ایک بڑی تعداد میں رہے گی، میں سمجھ جاؤں گا ہاں یہ میرے امتی ہیں۔ اس درمیان حضرت جبرائیل ایک پردہ ڈال لیں گے، تو پیارے رسول فرمائیں گے آنے دو میرے امتی ہیں۔ حضرت جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیا، انہوں نے، اور خود گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، لہذا یعنی بدعت اور خرافات کے موجد ہیں، یہ اس پر عمل کرتے تھے، بدعت اور خرافات پر، سنت کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بد نصیبوں کے بارے میں بدوا دیں گے میدان حشر میں، سحقن سحقن، دوری ہو ان کے لیے، دوری ہو ان کے لیے، لمن غیر بعدی دینا، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل رکھا تھا، میری لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے بدل رکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے مقدس رات ایک ہی رات ہے، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر ہی میں فیصلے ہوتے ہیں، شب برات میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں شب قدر ہی کو یعنی نزول قرآن کی رات بتایا گیا، اور ایک جگہ لیلت مبارکہ کہا گیا شب قدر کو، 15ویں رات کو نہیں کہا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ دخان کی آیت کا حوالہ دے کر لیلت مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان، وہ غلط دلیل ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ امت کا اتفاق ہے شب قدر ہی لیلت مبارکہ ہے، اور شب قدر ہی اصل عبادت کی رات ہے، لیکن ہمارے پاس یہ بھی رات تقریروں کی نظر ہو گئی۔ یاد رکھیے، تاخراتوں میں تقریریں کرنا اور تقریریں سن لیتے بیٹھنا یہ دین نہیں ہے، عبادت کرنا دین ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو پڑھتے رہنا یہ دین ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس بھی یہ ایک بدعت آ گئی کہ بس پوری رات تقریریں چلتے رہتی۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تاخرات میں نہ تقریریں کی، نہ صحابہ نے کیا تقریریں۔ تو ہم کو اپنے عمل کو بدلنا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ شب قدر میں، شب قدر ہمارے لیے اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے آخری 10 راتیں خود جاگتے، پورے آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے۔ تو ہمارا بھی عمل یہی ہونا چاہیے۔ لیکن حالت یہ ہے ہماری کہ ہم غیر ضروری چیزوں پر بڑی محنت کرتے، جو مسنون چیزیں اس پر محنت نہیں کرتے۔ شب برات، شب معراج، اتنا جاگتے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ، جگہ جگہ تقریریں ہو رہی، چیخ پکارا ہو رہا ہے، ہاں سلام پڑھا جا رہا چیخ چیخ کر۔ یاد رکھیے دین نہیں ہے، جہالت ہے، یہ جہالت۔ ما آتاکم الرسول، رسول تم کو جو دیے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیے نہیں اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ یہ بدعت اور خرافات آج جو ہمارے سماج میں آ گئے ہیں اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے ہمارا معاشرہ گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم ان بدعت اور خرافات سے نفرت کریں، خود بچیں، اپنے سماج کو بچائیں۔
اور بتائیں کہ اصل تاخراتیں شب قدر کے لیے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرنا ہے۔ یہ شب برات وغیرہ کے بارے میں اتنا لوگوں نے غلو کیا کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا، 1 مرتبہ درازی عمر کے لیے، 1 مرتبہ روزے میں برکت کے لیے، 1 مرتبہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ کیا من گھڑت باتیں ہیں، استغفر اللہ، جس کا کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ اور ایک بدعتی عالم کہہ رہا ہے دیکھو یہ لوگ ہر چیز کو ضعیف حدیث بولتے، اب میں ضعیف ہو گیا، کیا میرے کو میری اولاد نکال کے پھینک دی اور جو ہے میرے کو عزت دی؟ استغفر اللہ، کیسے جاہل علماء ہیں یہ، علماء سو۔ حدیث میں ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیان میں راوی صحیح نہیں رہے گا تبھی ضعیف کہا جائے گا اس کو۔ یعنی اصول حدیث میں ضعیف الگ ہے اور یہ اردو کا ضعیف الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں دیکھیے، علماء سو خود گمراہ ہوتے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شب قدر ہی اصل یعنی عبادت کی رات ہے، اور ان یعنی شب معراج، شب برات، اس میں اللہ کے نبی سے نہ جاگنا ثابت ہے نہ کوئی خاص عمل ثابت ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں جو بدعت اور خرافات والی ہیں، خود رکیں، لوگوں کو بھی روکیں۔ اور زیارت قبر کبھی بھی کی جا سکتی ہے، پرٹیکولر یہی رات سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زیارت قبر کی نیت سے جب جائیں تو اس کا اثر بھی لیں، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ قبرستان میں کے لیے جا رہے ہیں پھول لے کر، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، عجیب طرح کا حال ہے، اور اس سے کوئی اثر بھی نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین دلیل ہے اور وہی مستند چیز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک کہ رکھے خالص دین اسلام پر رکھے، شرک، بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جب تک اللہ ہم کو دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر رکھے، خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ آمین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔